اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گی اور ولا یسرقنا ولا یعنی چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی. تو فبایعہن، ان سے اس بات پر بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ سے استغفار طلب فرمائیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور ان مضامین پر ایک دفعہ پھر سورت کے اختتام سے پہلے یعنی اس طرف توجہ دلائی گئی کہ مسلمانوں کو کافروں سے تعلقات کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں ان میں سے مت ہونا جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور یعنی کافروں سے تعلقات کے معاملے میں بہت احتیاط برتی جائے، خاص کر ان کافروں سے جو تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. تعلقات نہ بنانا، ہاں ان سے تعلقات بنا سکتے ہو جو تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتے. اس کے بعد سورۃ الصف شروع ہوتی ہے اور وہ بھی سبح للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتی ہے. اس میں یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو، ایسی بات کہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ جو کہو وہ کرو بھی، یعنی تمہارے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے. اور تم یہ سمجھ لو کہ اللہ کو تمہارا اس طرح گفتگو کرنا پسند نہیں ہے. اور کس طرح کی گفتگو؟ کہ جو تم کہو وہ تم نہ کرو، یعنی تمہارے قول و فعل کی عدم مطابقت اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کس طرح ان کے قوم نے انہیں تکلیف دی. پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی. اب یہ اور بات ہے کہ کفار جب بھی ایسے کوئی بات سنتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ شخص کتنا ظالم ہے کہ جسے اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے. پھر فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا، اسے اپنا نور غالب کرنا ہے. پھر مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ اگر تم جہاد میں اپنا مال خرچ کرو تو تمہارا یہ خرچ کرنا ایک بہترین تجارت ہو سکتی جو اللہ کے ساتھ ہوگی. اور فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری جو ہیں وہ ان کے مددگار بن گئے تھے. اور فرمایا تھا نحن انصار اللہ، تو تم بھی اس طرح اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اس دعوت کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے مقاصد ارشاد فرمانے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہود جو ہیں یہ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جو کتاب ان کے پاس موجود ہے اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کی مثال ایسے جیسے گدھے پر یعنی بہترین قسم کی کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو گدھے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بئس مثل القوم، یہ بری قوم کی مثال ہے. پھر فرمایا کہ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی موت کی تمنا کریں. اگر یہ سچے ہیں تو یہ موت کی تمنا کریں. تو یہ ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن جس موت سے یہ بھاگ رہے ہیں وہ موت ان کو آ کے رہے گی، اور پھر ان کو بتایا جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے. پھر سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ منافقون میں منافقین کی مکاریاں بتائی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے. منافقین عام طور پر یہود کا ہی ساتھ دیا کرتے تھے، لہذا منافقین کی مذمت فرمائی گئی. فرمایا گیا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں اور وہ تمہارے لیے استغفار فرمائیں گے، تو یہ تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں، یعنی خود کو عزت والا سمجھتے ہیں اور مومنین کو یہ حقیر سمجھتے ہیں. تو ایک بار انہوں نے یہی کیا کہ منافقین نے کہا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے. تو کہتے ہیں کہ یعنی منافقین کے ساتھ ہی ایسی صورتحال پیش آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کہا
اور تب انہیں مدینے میں داخلے کی اجازت ملی، کیونکہ حکم یہ آ چکا تھا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، منافقین کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ایمان والو، تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈالیں اور اللہ کے ذکر سے نہ روکیں، اور جو اللہ کے ذکر سے رک جائے گا وہ نقصان کرے گا۔ پھر فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے تم اپنے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کر لو، اور پھر یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ابھی مجھے کچھ مہلت مل جائے تو میں کچھ خرچ کر لوں۔ فرمایا کہ جب وہ آئے گی تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ موت آئے گی تو پھر کسی کے لیے تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ سورہ تغابن میں یعنی صورتحال پھر وہی ہے کہ یعنی قیامت کے بارے میں دلائل دینے کے لیے فرمایا کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں، ان میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بہترین صورت دے کے پیدا فرمایا، اور خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، زمین و آسمان کو بے شک اس نے حق پیدا فرمایا اور تمہاری صورت گری فرمائے، تمہیں صورت عطا فرمائی، فاحسن صورکم، تو تمہاری صورت انتہائی خوبصورت ہو گئی، لیکن تم اس کی طرف لوٹو گے بھی۔ پھر فرمایا کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، وہ سب اس کو معلوم ہے۔ کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ نہیں اٹھیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ ضرور اٹھیں گے۔ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ، اس کے رسول اور جو کچھ اس رسول پر نازل ہو اس پہ ایمان لاؤ، اور پھر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے، اجر تو حقیقی وہی ہے جو اللہ کے یہاں ہے۔ ان مضامین پر سورت کے خاتمے کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ طلاق میں یعنی خواتین کے طلاق کے بعد کیا احکامات ہوں گے، عدت کے احکامات کیا ہوں گے، اور بچے کو دودھ پلائے کے اخراجات کیا ہوں گے، ان تمام احکامات پر سورہ طلاق کا خاتمہ ہوتا ہے۔